وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ، امتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد، فقد قال المؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ القیم العقیدۃ الواسطیہ: وأول من یستفتح باب الجنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم امتہ۔ ایمان بالآخرت کا ذکر ہم کئی پچھلے دروس میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 9 پوائنٹ تقریباً ہم شاید 9 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، 9 امور جو قیامت سے متعلق ہے۔ یہ 10ویں گفتگو ہے کہ جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، جنت کے دروازے کے کھلنے کے تعلق سے سفارش کریں گے، تو آپ کی سفارش پر جنت کا دروازہ کھلا جائے گا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، پھر انبیاء کرام داخل ہوں گے، اور امتوں میں سب سے پہلی امت جو جنت میں جائے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ جعلنی اللہ وإیاکم من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اہل جنت میں بنائے۔ فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ، استفتح یستفتح، سین تا طلب کے لیے، فتح طلب کریں گے، یعنی جنت کے دروازے کے کھولنے کا سوال کریں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو دستک دے گا، کھٹکھٹائے گا۔ چنانچہ خازن کہے گا کون؟ تو میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربان کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہی کے لیے دروازہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی، تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلا جائے گا۔ یہ ایمان بالآخرت کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلا شخص جو اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازہ کھولنے کی سفارش کرے گا، استفتاح، فتح طلب کرے گا جنت کے دروازہ کھلنے کے تعلق سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ قیامت کے دن میں دروازہ کھلواؤں گا، دستک دوں گا، تو خازن کہے گا من انت فاقول محمد، تو فرشتہ کہے گا بیوقا امرت الا افتح لاحد قبلک، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دروازہ جنت کا کسی کے لیے آپ سے قبل نہ کھولوں۔ ایک روایت میں انا اول من یقرع الباب باب الجنہ، پہلا شخص میں ہوں گا جو دروازے کو دستک دے گا، کھٹکھٹائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ، امتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ یہ اس امت کی فضیلت کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس طرح سب سے بہترین قبلہ کعبۃ اللہ کی شکل میں ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے تم کو امتوں میں سب سے بہتر امت بنایا ہے، وسط بنایا ہے، امت وسط، وسط کہتے ہیں عمدہ امت کو، خیار امت بنایا ہے، اعتدال پسند امت بنایا ہے، افراط و تفریط سے پاک بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت افراط و تفریط کی شکار ہو گئی بہت حد تک، لیکن ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، الحمدللہ جعل اللہ وإیاکم منہ۔ تو امت وسط بنایا ہے، خیار امت بنایا ہے، پسندیدہ امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، افراط اور تفریط سے پاک بنایا ہے، عدل پسند امت بنایا ہے۔ یہ سب معنی وسط کا، تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ بن سکو۔ یہ 70ویں امت ہے
بڑی 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 امتیں 69 امتیں دنیا میں گزر چکی ہیں۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سند حسن ہے، انتم توفون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، 70 کی تعداد تم سے پوری کی جا رہی ہے، 70ویں امت ہو تم، اور تم تمام امتوں میں سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ۔ باقی رہا بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یا انی فضلتکم علی العالمین، تو عالمین سے مراد عالمی زمانہم، ان کے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان پر بنی اسرائیل کو، قوم موسیٰ کو فوقیت حاصل تھی، لیکن امت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام کو علی العموم، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں میں سب سے افضل امت اللہ نے بنایا ہے۔ چنانچہ صحیح ہی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نحن السابقون الاولون یوم القیامہ، ہم لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں حساب و کتاب بھی اسی امت کا پہلے ہوگا، پہلے یہی امت انبیاء کے بعد پل صراط پار کرے گی، پہلے یہی امت جنت میں جائے گی، اللہ کی عرش کی سب سے زیادہ مستحق، عرش کے سائے میں بیٹھنے کی مستحق یہی ہوگی، سب کام میں یہ امت سب سے آگے ہوگی۔ نحن السابقون الاولون، السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، الاولون پہلے سبقت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن۔ بیدا اے غیرہ، سوائے اس کے کہ ایک چیز میں اگلی امتیں ہم سے پہلے آئی، ان کو کتاب پہلے دی گئی، بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، ہم کو سب سے بعد میں دی گئی، بس اسی مقدار بھر ان کو سبقت یا اسبقیت ہم پر حاصل ہے، باقی اور تمام معاملات میں یہ امت افضل امت ہے اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں سب سے پیش ہوگی۔ مسلم میں اس روایت کے الفاظ ہیں، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے سب سے بعد میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، اول ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ، یعنی انبیاء میں اور امتوں میں ہماری امت، میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو استفتاح ہے جنت کے دروازہ کھولنے کی گزارش، اور یہ کہ آپ سے پہلے وہ دروازہ بند ہوگا، آپ کھلوائیں گے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، آئیں گے تو دروازہ کھلا نہیں ہوگا، آئیں گے رکیں گے اور جنت کا دروازہ کھلا جائے گا، جبکہ جہنمیوں کے لیے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جماعت کی شکل میں آئیں گے، حتیٰ اذا جاؤ فتحت ابوابها، وہاں کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کھلا ہی ہوا ہے، چلو داخل ہو۔ لیکن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہ کھولا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، اور آپ پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے شفاعت کا ذکر ہے، تو شفاعت جیسا کہ ہم جانتے ہیں شفاعت سے ہے، آدمی تنہا ہوتا ہے جب کوئی اس کا سفارشی بن جاتا ہے، جلب مصلحت اور دفع مضرت کے لیے اگر آپ کسی کے لیے واسطہ بنتے ہیں، کسی انسان تک، ایک شخص کے لیے آپ دوسرے شخص کے پاس واسطہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں حصول منفعت کے لیے اور دفع مفسدت کے لیے، تو آپ کی حیثیت شافع کی ہوتی ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب الجرائم، اصحاب المعاصی سے درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے گزارش اور خیر کا اللہ تعالیٰ سے سوال۔ شفا وطر کی ضد ہے، وطر کہتے ہیں طاق کو، اور شفا کہتے ہیں جفت کو، جوڑا۔ والشفع والوطر واللیل اذا یسر، شفاعت ثابت ہے، اور اس سلسلے میں آیات بھی ہیں اور ادلہ حدیثیہ الحمدللہ متواتر ہے۔ بہت ساری روایتوں میں سے ایک روایت صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ نے فرمایا لکل نبی دعوہ یدعوها، ہر نبی کے لیے ایک پکار ہے، ایک دعا ہے جس کو وہ استعمال کرے گا۔ یا یہ ہے دوسری روایت ہے مسلم میں کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعوت مستجابہ ہے، قبول کی جانے والی پکار، دعا جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ نے دی۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تمام نبیوں نے اپنی وہ دعائے مستجابات، گارنٹیڈ دعا کا استعمال کر لیا۔
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی اس ایک دعائے مستجاب کو، گارنٹیڈ دعا کو جس کی قبولیت یقینی اور حتمی ہے، میں نے اس کو چھپا کے بچا کے رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری یہ سفارش ہر اس شخص کو، میری امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حالت میں مرے، اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو۔ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے یہ بھی ابو ہریرہ سے، انا اول شافع و اول مشفع، انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی قیامت کے دن، اور میں سب سے پہلا شافع ہوں گا اور پہلا مشفع ہوں گا، یعنی میری سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش کا بہت ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گمراہ چچا کو کیا فائدہ پہنچایا جو زندگی بھر سینہ سپر رہا مکی زندگی میں آپ کی دعوت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، مراد تھی ابو طالب۔ تو کہا کہ میری سفارش انشاءاللہ ان کو فائدہ دے گی، اور یہ کہ وہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں ہوں گے، جی بالکل تلوے کے نیچے آگ ڈالی جائے گی، وہ آگ کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ آگ کے اوپر ہوں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح گڑگڑائے گا، جیسے گوشت کی ہانڈی آگ کے اوپر گڑگڑاتی ہے، جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو ایک طرح کی جو گڑگڑاہٹ آتی ہے، اس طریقے سے دماغ کھولے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا ابو طالب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے جہنم سے نجات تو نہیں ملے گی، اخراج من النار کے لیے تو یہ سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، مشرکین کے لیے کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی، مطلب لاخراجہ من النار، جہنم سے نکلنے کے لیے۔ لیکن جہنم میں عذاب کی تخفیف کے لیے ایک مشرک کے لیے سفارش ہوگی، اور وہ بھی یہ سفارش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ آپ کے چچا ابو طالب کے لیے، ورنہ کسی مشرک کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی سوائے اس شخص کے، ابو طالب کے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال سفارش قیامت کے دن ہوگی نہ ہوگی، اس تعلق سے تین نظریے کے حاملین لوگ پائے جاتے ہیں۔ مشرکین اور مبتدعین کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ اصنام، اوثان سب سفارشی ہو گئے، اور اسی امید کے اوپر وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک تو آخرت کا ان کے ہم کو تصور نہیں تھا، لیکن شفاعہ سمجھ کر کے مانگتے تھے۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام، اوثان، احجار، جو جس کی بھی غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے وہ سب سفارشی ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو شفاعت کی نفی کرتے ہیں، اور وہ ہے معتزلہ خوارج، جن کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہوا مرے، چاہے وہ مومن موحد ہو، لیکن گناہ کبیرہ کر کے مرا ہے توبہ کیے بغیر، تو وہ دائمی جہنم ہوگا۔ تو یہ لوگ سفارش کا موحدین وساط کے لیے، اصحاب القواعد کے لیے شفاعت کی نفی کرتے ہیں۔ دو گروپ ہوا، افراط اور تفرید کے شکار ہوئے، اور تیسرا جو گروہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو کہتا ہے کہ مشرک کے علاوہ تمام مومنین موحدین کے لیے سفارش ہوگی، گنہگاروں کے لیے۔ اہل سنت والجماعت ہے جنہوں نے شفاعت کو ثابت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شفاعت ہوگی، دیگر انبیاء کے لیے بھی ہوگی، صدیقین کے لیے بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس نیک بندے کو عزت دے قیامت کے دن اور حق شفاعت عطا کرے، اللہ راضی ہوگا سفارش کرنے والوں سے، اور جس کے حق میں سفارش کی جائے گی اس سے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو، شافع کو، سفارش کرنے والے کو اجازت دے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلے راضی ہوگا، ہم سے راضی ہوگا تو کہے گا تم سفارش کرو فلاں 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 مجرمین کے حق میں ہم بخش دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین سفارش کا حق دے کر کے عزت فرمائے گا اپنے نیک بندوں کی۔ تو یہ شفاعت ثابت ہے، اور اس کے لیے دلیل متواتر ہے۔ یہ جو معتزلہ ہے انہی آیتوں سے دلیل پکڑتے ہیں جن میں کفار کے لیے شفاعت کی نفی ہے، جیسے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان کفار کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ سب مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، ان آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سفارش سے یا شفاعت قرآن مجید میں بعض جگہ منفیہ ہے، بعض جگہ مثبتہ ہے۔
تو سیدھی سی بات ہے جہاں شفاعت منفیہ ہے، شفاعت کی نفی ہے، وہ کفار کے لیے ہے، جیسے فما تنفعہم شفاعت الشافعین جی. اور جہاں شفاعت مثبتہ ہے وہ مومن موحد کے گنہگاروں کے لیے ہے یا نیکوکاروں کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ہے. اور اس کے لیے بنیادی طور پر دو شرط ہے. ایک تو سفارش کرنے والے بندے کے لیے اللہ کی اجازت ہو، کیونکہ بغیر اجازت کے کوئی زبان نہیں ہلائے گا، زبان نہیں کھولے گا. اور پھر مشفوع لہو، جس کے حق میں سفارش ہوگی اس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ اہل توحید سے راضی ہوتا ہے، اہل شرک سے نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے مگر ہاں اس کی اجازت کے بعد. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اجازت دے شافع کو اور راضی ہو مشفوع سے اور شافع سے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سفارش کرنے والے کے لیے اذن، اور جس کے حق میں سفارش ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا، تبھی سفارش ہوگی، اور وہ اہل توحید ہوں گے جو گنہگار ہوں گے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور دونوں ہی شرط کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ کے اندر. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اجازت. اور یہ اسی طریقے سے سورہ نجم میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. لمن یشاء، جس کو سفارش کو اجازت دے گا جس کے لیے، وَيَرْضَىٰ عَمَّن یشاء، جس سے چاہے گا، جس سے راضی ہوگا اس کے حق میں سفارش ہوگی. تو شافع کے لیے سفارش کرنے کی اجازت اور مشفوع لہو سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید سے راضی ہے نہ کہ اہل شرک سے، لہٰذا اہل شرک کے لیے سفارش نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ خوش بخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، موحدین گنہگار. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ تھوڑی تمہید تھی. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث شفاعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 شفاعتیں ہوں گی، بلکہ اور بھی کچھ سفارشیں ہوں گی. 2 سفارشوں کا یہاں ذکر کیا ہے شیخ الاسلام نے کہ یہ دونوں سفارشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور تیسری شفاعت جس کا ذکر کیا ہے وہ عام ہے، اس سے دیگر انبیاء اور صالحین بھی شریک ہیں. ملاحظہ کیجیے، کہتے ہیں پہلی شفاعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی وہ اہل موقف کی شفاعت کے لیے سفارش ہوگی، جو میدان محشر میں انتہائی کسب پرسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، قیامت کی حولہ اپنی انتہا کو ہوگی. تو اس وقت اہل محشر کے لیے کہ ان کی تکلیف دور ہو، ازالت القروب ہو، تفریج الہموم ہو، پریشانیاں ان کی دور ہو، اور جنتی جنت میں جائے، جہنمی اپنے ٹھکانے پر جائے، اس کے لیے سفارش کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لے، بندوں کے درمیان فیصلہ کرے. پوری تفصیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو حدیث الشفاعت کے نام سے مشہور ہے. پورا میدان ایک چٹیل میدان ہوگا، نہ کہیں کوئی پستی ہوگی نہ کہیں کوئی بلندی ہوگی. ایک آدمی دیکھے گا اس کونے سے اس کونے تک کو دیکھے گا، اور ایک آواز دائی کی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سنے گا. اس طرح کا منظر ہوگا محشر کو. اور شدت کرب سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے. پوری تفصیل ہے حدیث شفاعت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ان سے کہیں کہ آپ ہمارے باپ آدم ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے اندر اللہ نے روح پھونکی، آپ زندہ ہوئے، انسانیت کے باپ ہے، آپ کو اللہ نے جنت میں داخل کیا. کہیں گے یاد ہے نا تم کو کہ میں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں یتراجع الانبیاء، انبیاء ایک دوسرے کی طرف قوم کو پلٹنے کے لیے کہیں گے جاؤ فلاں کے پاس، فلاں کہے گا فلاں کے پاس، فلاں کہے گا فلاں کے پاس. یتراجع الانبیاء یعنی یرد بعضهم الی بعض، قوم کو بعض کی طرف پھیریں گے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کہیں گے کہ اللہ مجھ پر آج سخت غصہ ہے،
جتنا وہ کسی پر کوئی غصہ نہیں ہوگا. جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ بڑے پیغمبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا عذر پیش کریں گے، تفصیل کا موقع نہیں. کہیں گے کہ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت نوح کے پاس، حضرت آدم کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کو کہیں گے انت اول رسول ارسلک اللہ الی الخلق، آپ پہلے رسول ہیں، یعنی توحید کی دعوت دینے والے، شرک سے منع کرنے والے. وہ کہیں گے معلوم ہے نا میں نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ڈانٹ پلائی. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ ناپاک آدمی، ناپاک غیر صالح عمل کرنے والا کافر مشرک، یہ تیرا اہل کیسے ہو سکتا ہے. نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلانہ گفتگو نہ کرو. جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس. تیسرے نبی ہو گئے حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کچھ عذر پیش کریں گے اپنا، کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی عذر وہاں نہیں پیش کریں گے. وہ کہیں گے کہ آخری شخص کی طرف میں تمہارا احالہ کرتا ہوں، تم کو بھیج رہا ہوں، وہاں تمہاری انشاءاللہ مراد پوری ہو جائے گی. اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ لوگ پہنچیں گے، آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اس کا اہل ہوں، میں کرتا ہوں، میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں. اور اس کے لیے ہے کہ سب کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور ایسے ایسے کلمات مبارکہ کے ذریعے، ایسے ایسے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، جو اللہ تعالیٰ بڑا وقت آپ کو سکھلائے گا، جس پر آپ نے کہا کہ میں ابھی دنیا میں قادر نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے اسماء بھی ہیں جن کو انبیاء کرام جانتے تھے، دنیا میں جانا لوگوں نے اور بتایا ہم کو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اسماء اللہ تعالیٰ بڑا وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا، اور کچھ انبیاء ایسے بھی اسماء ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ یا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. کچھ نام اور صفات ہیں جو علم غیب ہے. بہرحال تو اہل موقف کے لیے کہ فیصلہ ہو اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، اس کے لیے جو سفارش ہوگی. اور انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے، یعنی قضا کے لیے، فیصلے کے لیے، بندوں کے درمیان میدان محشر میں فیصلہ کیا جائے. بعد اس کے کہ انبیاء ایک دوسرے کی طرف امت کو، قوموں کو بھیجیں گے. آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ بن مریم ہوں گے. یہ سب سفارش سے کہہ لیجیے کنی کٹا لینا جس کو کہتے ہیں کہ میں نہیں، میں اس کا نہیں ہوں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. اتنے انبیاء کے پاس گھوم کر کے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، یہ تو 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5ویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے پاس معاملہ پہنچے گا حتی تنتہی الیہ، یہاں تک کہ معاملہ آپ تک پہنچے گا اور آپ اس کی سفارش کریں گے. اور اس سلسلے میں حدیث اس سلسلے میں بھی متواتر ہے الحمدللہ بکثرت. اور حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، حضرت انس سے ہے، ابو ہریرہ سے، ابن عباس سے، ابن عمر سے ہے، حذیفہ سے ہے، عقبہ سے ہے، ابو سعید خدری سے ہے، سلمان فارسی سے، بہت زیادہ ہے. تو یہ شفاعت جو ہے، شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ اس میں کوئی آپ کے شریک نہیں ہے. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ، اور دوسری شفاعت جو آپ کے ساتھ خاص ہوگی وہ یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش، کہ جنت میں داخل کیا جائے، جنت کا دروازہ کھولا جائے. فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت کے حق میں آپ سفارش کریں گے ان يدخلوا الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ صاحب وَهَاتَانِ شَفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ، یہ دونوں سفارشیں آپ کے لیے خاص ہیں. اور ایک تیسری سفارش جو آپ کے لیے خاص ہے، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ ابو طالب کے حق میں تخفیف عذاب کے سلسلے میں آپ سفارش کریں گے. تو یہ سفارش بھی آپ ہی کے لیے خاص ہوگی، اور ایک کافر کے لیے ہوگی، وہ ابو طالب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، اس میں سے اسلام کے عہد کو چاڑنے پایا، 2 حالت کفر میں مڑا، ابو لہب اور اسی طریقہ سے ابو طالب. اور 2 مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس. حضرت حمزہ کا مقام اونچا ہے. تو کہتے ہیں اور تیسری سفارش وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، اس کے حق میں ہوگی جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہے. جہنم میں جانا اس کے لیے طے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صلحاء کی سفارش سے، جس کو اللہ اجازت دے گا، جرم ثابت ہو گیا ہے، سزا متعین ہو گئی ہے، پھر بھی سفارش سے اللہ رب العالمین
جہنم میں داخل فی من استحق النار. اب یہ سفارش ست ہوگی یا دنیا میں جو انبیاء کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء یا صلحاء جو اموات کے اوپر دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ ووسع مدخلہ ادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، یہ دعا ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسا شخص جو جہنم کا مستحق ہے وہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وَهَذِهِ شَفَاعَةٌ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وغیرہ، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور تمام نبیوں کے لیے ہے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، علماء کے لیے، صالحین سب کے لیے جن کو اللہ اجازت دے. فَيَشْفَعُ فِي مَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، یہ لوگ سفارش کریں گے ان کے حق میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے. کس بات کے لیے سفارش؟ کہ ان کو داخل نہ کیا جائے، معاف کر دیا جائے، جہنم سے ان کو پھیر دیا جائے، واپس لے لیا جائے. اور چوتھی سفارش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَيَشْفَعُ فِي مَنْ دَخَلَهَا يَخْرُجَ مِنْهَا، اس کے سلسلے میں تو حدیث متواتر ہے. اور سفارش نبی کی، دیگر انبیاء کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی، صدیقین کی، اولیاء کی، صالحین کی، سب کی ہوگی. فِي مَنْ دَخَلَهَا يَخْرُجَ مِنْهَا، ان لوگوں کے حق میں جو سات موحدین ہوں گے جو گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عدل کے نتیجے میں، کہ اب یہ ہے کہ صاحب جہنم میں ان کو سزا دے دی گئی ہے، اب سفارش یہ ہے کہ ان کو نکال دیا جائے. تو یہ جہنم میں جلنے والے موحدین ہوں گے جن کو بعد میں سفارشوں سے نکالا جائے گا. تو چار طرح کی سفارشوں کا یہاں شیخ الاسلام نے ذکر کیا. اور بھی شفاعتیں ہیں، اور بھی شفاعتیں ہیں، جیسے اہل جنت کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کی دعا سمجھا کے جی. اور ابو طالب کے حق میں شفاعت جو آپ کے لیے خاص ہوگی. تو شفاعت کبریٰ جنت میں داخلے کی سفارش، اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کی شفاعت، اور یہ کہ صاحب مستحقین جہنم کو عذاب دیے بغیر جنت میں داخل کرنے کی سفارش، جو لوگ سزا یافتہ ہیں جو سزا پا رہے ہیں جہنم میں ان کے لیے سفارش، اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے سفارش، اور اسی طریقے سے ابو طالب کے لیے سفارش. لا الہ الا اللہ. بعض اہل علم نے اور بھی ذکر کیا ہے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، چلو ان کے اہل حق کی سفارش سے اللہ کی اجازت کے بعد ان کے حق میں سفارش ہو جائے گی جنت میں داخلے کی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی کہ ان کا حساب و کتاب نہ لیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عکاشہ میں کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے، اور ہر ہزار میں پھر آپ نے بتایا کہ 70,000. تو اس طریقے سے یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. چلیے ایسا کہہ رہے ہیں اس کے وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامٌ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اخیر میں ان حضرات کے انبیاء صالحین کی سفارش کے بعد تو نکلیں گے ہی، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی سفارش کے نکال دے گا اپنے فضل اور رحمت سے. چنانچہ حدیث ہے صحیحین کے اندر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے کہ فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، مومنین سفارش کریں گے. اب اس کے بعد ارحم الراحمین بچ جائے گا، وہ ایک مٹھی جہنم میں ڈال اپنی ایک مٹھی میں، اور اس کی مٹھی ہے، قبضہ اس کے لیے ثابت ہے، ید ثابت ہے، انگلیاں ثابت ہے، کیفیت نہیں جانتے، کیفیت کا علم اللہ کو ہے. ایک مٹھی حدیث میں ہے کہ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، ایک مٹھی جہنم سے لے گا اور ایسے لوگوں کو نکال کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی نیک عمل کبھی کیا نہیں ہوگا لیکن شرک سے پاک رہے ہوں گے، لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا. شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بغیر کسی دوسرے کی شفاعت کے اپنے فضل و رحمت سے ڈالے گا، جس کی تفصیل یہ ابو سعید خدری کی روایت صحیحین میں ہے کہ ایک مٹھی ڈالے گا جہنم میں اور وہاں سے نکالے گا لوگوں کو جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، بے فضل ہی و بے رحمت ہی. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی فضل نہیں ہوگا، جو بھی جنت میں جانے والا ہے سب اللہ کے فضل و رحمت سے ہی جنت میں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ نیک عمل ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. بما جزاء بما كانوا يتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، یہ بے سببیہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکی ہے گفتگو. بے عوضیہ نہیں ہے کہ جنت تمہارے عملوں کے عوض نہیں ہے، بلکہ جنت تمہارے عملوں کے سبب ہے. یہ سبب ہے رضا الہی کا، فضل الہی کا، رحمت الہی کے حصول کا. اس کے بعد فرماتے وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی جنت اتنی وسیع و عریض ہوگی، عرضها السماوات والارض،
جس کی کشادگی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں کو لیے ہوگی. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ طول اس کا لمبا ہوگا، لیکن صحیح ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت قبہ نما ہے، اس کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے، لہذا اس کا ہر کونا برابر ہی ہوگا، ہر طرف چاروں طرف. بڑی وسیع و عریض جنت ہوگی. اللہ اکبر. بڑی وسیع و عریض جنت ہوگی. اہل دنیا میں سے جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے جن کے حق میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، وہ سب کے سب اول آخر سفارش کے بعد، عذاب سہ لینے کے بعد، عذاب بھگت لینے کے بعد، سب کے سب جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس کے بعد بھی جنت میں جگہ خالی رہے گی. اتنی وسیع و عریض جنت ہوگی. فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا، تو اللہ تعالیٰ اس خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بر وقت پیدا کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا. جی اپنی رحمت سے، جیسا کہ اس سلسلے میں صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جاتے رہیں گے، اور جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور کچھ ہے، اور ہے تو بھیجیے، اور ہے تو ڈالیے. یعنی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. حتی یضع رب العزت علیہا قدمہ، یہاں تک کہ رب العالمین اپنا قدم اس میں ڈالے گا. فینزوی بعضها الی بعض، تو جہنم ایک دوسرے سے سکڑے گی، سٹے گی، ایک دوسرے سے لگے گی، اور وہ کہے گی قط قط، حسب حسب، میں بھر گئی. تو اس طریقے سے جو اس میں جگہ گیپ ہوگا، اللہ رب العالمین جہنم میں جب قدم ڈالے گا تو اللہ کے خوف سے وہ سکڑے گی، یہاں تک کہ جگہ پیک ہو جائے گی جہنم میں. اللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جگہ خالی رہے گی تو اللہ تعالیٰ وہاں ایسے کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا اور اسے جہنم بھرے گا. یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو خالی جگہ کو اللہ تعالیٰ جہنم کو سکیر کر بھر دے گا، پر ہو جائے گی جہنم. لیکن جنت میں جو جگہ خالی رہے گی تو اللہ کا فضل ہے، کچھ لوگوں کو پیدا کر دے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اسی وقت پیدا ہوں گے، اسی وقت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو حدیث ہے ولا یزال فی الجنت فضل، لیکن تمام جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد بھی جگہ خالی رہ جائے گی. حتی ینشئ اللہ لها خلقا فیسکنہم فضل الجنہ، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے گا، ایک مخلوق کو، اور اس سے جنت کے فاضل حصوں میں. مسلم میں روایت ہے یبقى من الجنت ما شاء اللہ ان یبقى، کچھ جگہ باقی رہ جائے گی. ثم ینشئ اللہ سبحانہ لها خلقا فیسکنہم فضل الجنہ، جنت کی فاضل جگہ میں ان سے جگہ کو بھر دیا جائے گا. چلیے صاحب، اب اختصار کرتے ہوئے شیخ الاسلام کہتے ہیں وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ تمام تفصیلات، تمام طرح کی الگ الگ نوعیتوں کی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، قبر کا پھٹنا، میدان محشر میں جمع ہونا، لوگوں کا پسینے میں شرابور ہونا، حساب و کتاب ہونا، وزن اعمال کیا جانا، حوض کوثر کا سے پانی پلایا جانا یا لوگوں کو دھتکارا جانا، اور اس طریقے سے پل صراط سے گزرنا، اور پھر پل صراط کے بعد ایک قنطرہ پر روک کر کے ان کے قلب کا تزکیہ کرنا، اور احقاد اور ضغائن اور کیڑے کپٹ کو سینوں سے نکالا جانا. اور پھر یہ جو بھی آپ نے پڑھا، یہ جو بیان ہے شفاعتوں کا اور جنت کے میں داخل ہونے کا، وہ سب جو تفصیلات آپ نے پڑھی، یہ سب ساری تفصیلات جس کو دار آخرت شامل ہے، یا جو دار آخرت کے اندر داخل ہے، یہ وہ تمام تفصیلات جن کو ہم نے پڑھا ہے، یعنی حساب و کتاب ہوگا، یہ بندے کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ثواب و عقاب ہوگا، متقیوں کو نیک عمل والوں کو ثواب کا تعلق نیک عملوں سے، اور عقاب اور سزا کا تعلق بد عملوں سے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی کرنے والا بھی اپنی نیکی کو دیکھے گا، ثواب کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ لوگوں کو قبر سے اٹھائے گا، تمام کو ان کے عملوں سے باخبر کرے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل کو شمار کر رکھا ہوگا، جبکہ لوگ اپنے عملوں کو بھول چکے ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث قدسی ہے مسلم کے اندر، یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھ رہا ہوں. ثم اوفیکم یا پورا تولوں گا، پورا دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنی زندگی میں نیک عمل کی بہار دیکھے، نیک اعمال سے اپنی زندگی کو آباد دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو اپنی زندگی میں بدی دیکھے، گناہ کی کثرت دیکھے، فلا یلومن الا نفسہ، تو چلیے یہ جزا جو ہے یہ مرتب ہے اعمال کے اوپر. تو یہ سب جو حساب ہوگا، ثواب و عقاب کی تفصیلات ہیں، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم جو اللہ تعالیٰ کی
دار نعمت اور دار عذاب ہے، اور وہ جنت متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کفار و مشرکین کا ٹھکانہ ہے دائمی، اور گنہگاروں کا بھی وقتی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سب کی جو تفصیلات آئی ہے جنت اور جہنم کی، یہ ساری تفصیلات، اور الحمدللہ یہ دونوں موجود ہیں۔ معتزلہ کی طرح نہیں کہ صاحب قیامت کے دن پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، ابھی پیدا کرنا مناسب نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ لوگ افعال میں اللہ پر حکم لگاتے ہیں، کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے یہ طے کریں گے، نعوذ باللہ۔ ابھی پیدا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ جنت میں جب جائیں گے تو جنت کی ضرورت ہے نا، ابھی اتنا پہلے سے جنت بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور جہنم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب جبکہ قرآن میں اعدت للمتقین، جی اعدت للکافرین ان جہنم کانت مرصادا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے جنت کا جہنم کا، کہ میں نے لیلۃ المعراج میں جنت دیکھی، جہنم دیکھا۔ جب اللہ نے جنت جہنم کو پیدا کی اور اس کو نعمتوں سے اور عذاب سے بھر دیا تو کہا جبریل کو، حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے، کہ جاؤ جبریل دیکھو جنت کو کیسی ہے جنت کا، کتنی خوبصورت ہے کہ جو بھی سنے گا وہ جنت میں داخل ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہا اب جا کے دیکھو، تو کہا کہ اتنے پرمشقت اعمال سے جنت گھیری گئی ہے کہ نہیں مجھے لگتا کہ کوئی جنت میں داخل ہو پائے گا۔ جی یہ سلع اللہ غالیہ یا سلعۃ اللہ غالیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سودا ہے جو بہت مہنگا ہے، کہ بڑی قیمت چکانی پڑتی۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ جہنم دیکھو، کہا جہنم میں تو وہ تکلیف ہے، وہ عذاب ہے کہ کوئی اس کے متعلق نہیں سنے گا مگر وہ سب بھاگے گا، ایسا عمل کرے گا ہی نہیں کہ جہنم میں جائے، اس قدر سخت۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا آپ جا کے دیکھو، دوبارہ سے کہا کہ دیکھو، دوبارہ سے کہا، کچھ دیر کا لفظ ہٹا لیجیے، کہ دوبارہ سے کہا کہ جا کر جہنم دیکھو، تو کہا کہ اب تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اس قدر شہوات سے اس کو آپ نے گھیر دیا ہے، ایسی ایسی لالچ بھری چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے کہ شاید ہی کوئی بچے گا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہے رب وعزتک وجلالک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلہ، اب تو یہ شہوات سے اتنی گھیر دیا ہے، اس کو اتنا پرلذت بنا دیا ہے دنیا کو اور جہنم میں جانے کو، کہ اب کوئی بچے گا ہی نہیں، سب داخل ہو جائے گا۔ تو یہ سب تیزی سے تو ہے ہی حدیث کے اندر، حدیث ہے صحیح ہے ان کے اندر عبداللہ بن عمر کی، جب آدمی مرتا ہے ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ، صبح شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، جنتی کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر نیک عمل کر کے نہیں آتے تو وہاں ہوتے، تم جہنم میں ہوتے، اور جہنمی کو جنت دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کیے ہوتے تو وہاں جاتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس کی نماز پڑھی، نماز کی حالت میں آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، آپ نے بتایا کہ جنت کا منظر بڑا خوبصورت آیا، میں نے چاہا کہ ایک انگور کا خوشہ لے لوں، مگر پھر یاد آیا کہ دنیا ابھی باقی ہے، کہا گیا کہ ابھی نہیں آپ لے سکتے، دنیا باقی ہے ابھی۔ اور دیکھا جب کہ میں نے رجت قہقرہ کیا، الٹے پاؤں پیچھے کی طرف بڑھا، تو جہنم اس دیوار کے سامنے ایسی بھیانک منظر میں لائی گئی کہ اتنی پرخطر میں نے جہنم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے بکثرت حدیث مسلم اور بخاری میں، آپ دیکھیے صفت النار، صفت الجنہ جعل اللہ ایاکم منہا، صفت النار اعاذنی اللہ ایاکم منہا، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت حدیثیں ملے گی، حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ حدیثیں بہت ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ معتزلہ منکرین قدر، جس کو قدریہ بھی کہتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو وجود بخشے گا، جنت اور جہنم کو، ابھی تو اس کا وجود عبث ہے، یہ کہتے ہیں۔ جی ان کی بنیاد یہ کہ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے۔ جی ان کے حساب سے یہ مناسب سمجھیں گے، جیسے ہم کسی چیز کو اپنے مناسب وقت پہ کرتے ہیں، نامناسب وقت پہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی جب مناسب وقت آئے گا تو کرے گا، نامناسب کم رخ سے۔ لیکن صفات کے اندر صفات کی نفی کر رہے ہیں، تعطیل کر رہے ہیں۔ پڑھی ہے یہ سب تمام تفصیلات آپ کو کتب منزلہ من السماء کے اندر ملیں گی، اور انبیاء کرام سے جو علم شریعت منقول ہے وحی کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے، اور پھر وہ بھی تو کتابیں آسمانی یا کتب سماویہ محرفہ ہیں، توریت انجیل زبور میں تحریف کر دی گئی ہے، تو اب ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث ہے۔
اور اگلی شریعت سے وہی بات ہم ثابت کریں گے جو ہمارے یہاں ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کا ہم انکار کریں گے، اور جو نہ ہمارے یہاں ثابت ہے نہ جس کا انکار ہے، ایسی چیزیں جو انبیاء سابقین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہاں ہم توقف کریں گے، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ کہتے ہیں تمام چیزوں کی تفصیلیں، تمام چیزوں کی تفاصیل، یہ آپ کو جنت جہنم وغیرہ کی تمام تفصیل، حساب وغیرہ کی تمام آسمانی کتابوں کے اندر تمام انبیاء نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع، جاؤ خالی کرو جنت کو، زمین میں ایک مدت تک ٹھہرو گے، موت کے وقت تک پھر آؤ گے، نیک عمل کر کے آؤ گے تو اسی جنت میں داخل کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں یہ تمام تفصیلات ملیں گی، اور اسی طریقے سے والآثار من العلم المعصور والمنقول، جو انبیاء طریقے سے تو یہاں صحابی کے قول کو اثر کہتے ہیں، لیکن حدیث رسول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی قول منقول ہے انبیاء کرام سے، بشرطے کہ ہماری شریعت اس کی تائید کرتی ہو، توثیق کرتی ہو، تب ہم تصدیق کریں گے۔ تکذیب ہے تب تو بالکل تکذیب ہے، اور اگر تصدیق اور تکذیب ہماری شریعت نہیں کرتی ہے تو پھر ہم وہاں توقف کریں گے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو جو علم شرعی ہم کو ملا ہے انبیاء کرام سے، الحمدللہ وہ تمام چیزیں ان تفاصیل کے اندر ان تفاصیل کو بیان کرتی ہے۔ وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم جو ہمیں وراثت میں ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کی شکل میں، الحمدللہ فضائل کے باب میں بھی ہم ضیاف اور موضوعات سے الحمدللہ مستغنی ہیں، الا یہ کہ ضعیف روایت کئی طرق سے آئے اور اس کے اندر ذوف کم ہو جائے اور پھر وہ کسی اصل عام کے اندر داخل ہو، یعنی شریعت کے اندر ایک عمومی دلیل بھی ایسی ہو جو جس کے اندر اس کو داخل کیا جا سکتا ہو، اور پھر یہ نظریہ ہو کہ صاحب یہ حدیث نہیں ہے، جزماً ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے ہی ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس تردد کے ساتھ ایمان عمل کریں۔ شرائط ہے جو اہل علم نے ذکر کیے، باقی حدیث احکام کے باب میں اہل علم کے نزدیک زیادہ صحیح ہونی چاہیے، فضائل کے باب میں تھوڑی ضعیف بھی چلے گی، لیکن وہ کئی طرق سے آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ایک ہی طریق ہے ضعیف کی، یا کئی طرق ہے اور ذوف بڑھتا چلا گیا تو پھر وہ ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہے فضائل کے باب میں بھی۔ تو وفی العلم الموروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم ہمیں وراثت سے ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں، اور وہ علم شرعی، جی کہا عبداللہ کی روایت ہے نا سنن کے اندر، مسند احمد اور سنن میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، علماء شریعت قرآن و سنت کے علماء انبیاء کے وارث، اور وہ کون ہے؟ کون علم ہے؟ علم شرعی۔ الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار، انہوں نے دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑی، انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذہ بحظ وافر، جس کے پاس جتنا علم شریعت ہے قرآن و سنت کا، اس کو اس قدر میراث نبی سے بڑا حصہ حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم منقول ہے الحمدللہ، قرآن کی شکل میں، صحیح حدیث کی شکل میں، اس قدر تفصیلات موجود ہیں دار آخرت کے تعلق سے، ما یشفی و یکفی، جو ہمارے لیے کافی، وافی، شافی ہے، اور ہمیں کہیں کسی اور چیز کی طرف ترغیب اور ترہیب کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، توریت کے ورسز کو اور کسی اور کتاب کے ورسز کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ الحمدللہ شریعت کے اندر نیک اعمال کے لیے دلائل متوفر ہیں، اور وہ ہمارے لیے سب کافی و شافی۔ شیخ فرماتے ہیں فمن ابتغا ہو، جو کوئی اس کا طلبگار ہو تفصیل کا، وہ وہاں پالے گا، کیونکہ الفاظ بھی سہل ہیں اور معانی بھی بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تعلق سے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا، ذکر کو آسان کیا، قرآن و سنت کو آسان کیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طریقے پر شریعت کو پہنچا دیا ہے، اور شریعت کی چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ آپ نے کہا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، ایک دم روشن شاہراہ پہ ہم نے چھوڑا ہے تم کو، جس کی راتیں بھی دن کے مانند ہیں، اس سے کجروی اختیار کرنے والا، اس سے مائل ہونے والا، اس سے ہٹنے والا، صحیح راستے سے ہٹنے والا ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا ایک صحیح العقیدہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کر سکتا ہے آخرت کے دن؟ بالکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کرے گا، لیکن وہ امید اللہ سے لگائے، امید اللہ سے لگائے، اللہ سے امید رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، امید اللہ سے رکھنا ہے، رجا اور ثواب کی امید اللہ سے رکھنا،
کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائے.